بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم و مکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، دوست و بزرگ و محتشم مکرم، سامعین علی وقار، عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع سخن اکل حلال یعنی حلال چیزوں کو کھانا، اور صدق مقال یعنی سچی گفتگو کرنا، سچ بولنا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، پاکیزہ طیب و طاہر رزق حاصل کر کے اسے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ کھانے کا اور نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خطاب براہ راست تمام رسل سے ہے کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ عزیزان گرامی، مفسرین کرام، بڑے بڑے مفسر جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر مفسرین نے اس آیہ مبارکہ میں جو تفسیر لکھی ہے اس کے مختلف اقوال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمایا اس آیہ مبارکہ میں رسل سے مراد صیغہ تو جمع کا ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا خطاب ہے۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تمام رسولوں سے خطاب ہے، رب نے مخاطب فرمایا تمام رسولوں کو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مشہور رسل جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ، دیگر رسل کو مخاطب فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام رسل کو اپنے اپنے وقت میں اس کی تاکید فرماتا رہا۔ جس زمانے میں جو رسول ہوتا رب اس سے فرماتا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ مفسرین کے مختلف اقوال تھے۔ بہرکل صورت اس تفسیر میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ نے خطاب فرمایا رسول سے کہ انہیں پاکیزہ کھانے کا حکم ارشاد فرمایا اور نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ رسول تو خود پاکیزہ ہیں، وہ ناپاک شے کبھی کھا ہی نہیں سکتے،
وہ تو خود حلال طیب و طاہر رزق اور غذا کے بارے میں بتلانے آئے ہیں، وہ تو خود اللہ کے بندوں کو حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان تمیز سکھانے آئے ہیں، وہ تو خود ان کی نفوس، ان کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور دوسری غور طلب بات وعمل صالحہ میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، یہی ملتا ہے کہ انبیاء کرام و رسول اعظام سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے انبیاء اور رسول کو معصوم فرمایا، معصوم پیدا فرمایا ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، خطا کا احتمال ہی موجود نہیں۔ پھر رب نے مخاطب فرمایا رسول کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ جو خود پاکیزہ ہیں کبھی حرام کی طرف بڑھ نہیں سکتے، خود عبادات نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی ان سے خطا اور گناہ ہو ہی نہیں سکتی، رب نے ان کو مخاطب فرمایا اور پاکیزہ کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ حلال کھانے اور پاکیزہ کھانے کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ پاکیزہ رزق کا اہتمام کرنا کتنا بے حد ضروری ہے، اور نیک اعمال کرنا کتنا ضروری اور لازم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو مخاطب فرما کر یہ آیت محکمات میں سے ہے، تا قیامت تک یہ حکم موجود رہے گا کہ یا رسولوں، اے پیغمبروں، پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس کے برعکس مطلب حرام کی طرف نہ بڑھو، حرام کبھی نہ کھاؤ، اور اعمال قبیحہ کبھی تمہاری ذات سے سرزد نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کس قدر یہ اہمیت کی بات ہے، تبھی رب کائنات نے انبیاء اور رسل کو مخاطب فرمایا، اور رسل کو، اور اولاً اس آیت مبارکہ میں رسل سے خطاب ہے، ثانیاً پاکیزہ کھانے کا حکم ہے، اور ثالثاً نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی، نیک اعمال پر پاکیزہ طیب اور حلال رزق کو کھانے کو مقدم فرمایا ہے۔ رب نے پہلے رزق حلال پاکیزہ طیب رزق کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، فقط نماز و روزہ، صوم و صلات کی پابندی، گناہوں سے اجتناب ہی انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال میں داخل نہیں، بلکہ حلال لقمہ بھی اس کے پیٹ میں، منہ میں داخل ہو کر پیٹ میں جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ رب نے نیک اعمال پر اکل حلال کو مقدم فرمایا ہے کہ حلال چیزوں کو کھانا ہے۔ جو انسان اس چیز کی تمیز نہیں کرتا، نمازیں بھی پڑھا جائے، روزے بھی رکھتے جائے، مگر حلال رزق کا اہتمام نہ کرے، عزیزان گرامی فرمایا کہ پھر اس کی کوئی عبادت، اس کے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ جب انسان کے بطن آدم کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو 40 روز تک اس کی فرائض و نوافل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے تو حرام کھا لیا، 40 دن تک تو ویسے ہی نماز روزہ ہماری قبول نہیں ہونی، تو 40 دن تک ہم چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا ہی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی قبول کب ہوگی؟ جب وہ اس سے تائب ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگی۔ وہ نمازیں عبادتیں کرے، توبہ کر لے، تائب ہو جائے، تو اس کی نمازوں کو، اس کی عبادات کو، نوافل کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا، ورنہ رد کر دی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، بری اعمال کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات، اور نیکوکاری، نیکیوں کے بھی اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم پریشان گھومتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا صحابہ کے درمیان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس نے سفر بڑا طویل کیا، اتنا طویل سفر کیا کہ اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے بال غبار سے اٹ چکے ہیں، دھندلا چکا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے
یہ کہہ رہا ہے یا رب، اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہے؟ حالت اس کی یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کے تن پر لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، پھر رب اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ پھر اس کی پکار کو رب کس طرح سے سنے؟ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں سے بھی خطاب فرمایا اور مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے۔ عزیزان گرامی، باطل طریقے سے مال کو کھانا کس طرح سے ہوتا ہے؟ ظلماً کسی کا مال کھانا، غصب کرنا، چھین لینا، ڈاکہ ڈال دینا، ظلماً اس نے مال کو غصب کیا۔ مفسرین کی اس کی بھی بڑی تفسیر ہے۔ فرمایا کہ چوری سے مال کو ہڑپ لینا، دھوکہ دہی کر کے، خرید و فروخت کر کے اس کے مال کو حاصل کر لینا، اس کو دھوکہ دینا۔ آج کل جس طریقے سے بیع نافذ کی جاتی ہے، بالکل باطل طریقے سے نافذ کی جاتی ہے۔ کسی کے مال کو ہتھیا لینا، کسی کو بیوقوف بنا کر دھوکہ دے کر اس کی زمین کو خرید لینا، بالکل اس طریقے سے مجبور کر کے، ناواقف کر کے، نامعلوم کر کے اس کو، اور پھر وہ خسارے میں چلا جائے، ایسا مال بھی کھانا باطل مال ہے۔ رب نے منع فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور یہاں تک مفسرین نے فرمایا کہ باطل طریقے سے اپنا بھی مال کھایا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اپنے مال حلال کو جائز طریقے کے برعکس، برخلاف ناجائز طریقوں پر خرچ کر کر کھانا۔ فرمایا یہ بھی مال باطل کھانے کے مترادف ہی نہیں بلکہ عین باطل مال ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے لہو و لعب کے حاصل ہونے والے، جوئے کے ذریعے شرط لگا کر حاصل ہونے والے مال کو کھانا، یہ بھی باطل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ عزیزان گرامی، جب مال باطل، لقمہ حرام بطن آدم کے پیٹ میں، ابن آدم کے پیٹ میں جب جاتا ہے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں موجود رہتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت پر مر جاتا ہے تو فرمایا فمأواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب انسان اس بات کو سوچتا ہے، ایک مسلمان، کہ میں محنت سے کماتا ہوں، میں وقت پر کام پر جاتا ہوں، دن رات دہاڑی لگاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہوں، میں تو بالکل حرام کھانے سے محفوظ ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان اگر اپنے مال کا احتساب نہیں کرتا، اس کا محاسبہ نہیں کرتا، وہ اپنے مال کے حصول کے ذریعوں کو چیک نہیں کرتا، عزیزان گرامی، تو شائبہ ہے کہ وہ بھی مال حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ کس طریقے سے کہ ایک شخص کسی جگہ پر کام کرتا ہے، وہ اجیر ہے 6 گھنٹوں کا، اسے 6 گھنٹے ڈیوٹی پر اجرت کے طور پر رکھا ہوا ہے، وہ لیٹ پہنچتا ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے، اب باقی اس نے کتنا گھنٹہ کام پر لگایا؟ 5.5 گھنٹے کام پہ لگائے، اس نے محنت کری، دل لگا کر، خون پسینہ ایک کر کے اس نے 5.5 گھنٹے محنت کری اور کمایا، مگر جب اسے وظیفہ، اجرت اور سیلری مل رہی ہے، اسے 6 گھنٹے کی مل رہی ہے، وہ آدھے گھنٹے کا حساب کہاں گیا؟ کیوں؟ اس لیے اسے 6 گھنٹے کی سیلری اور وظیفہ ملا کہ اس نے وہاں پر آدھا گھنٹہ جو تاخیر سے کام شروع کیا اس کو اندراج ہی نہیں کیا، اس نے جا کر وہی ڈیوٹی ٹائم لگایا جس ٹائم پر اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ آج دفاتر میں ایسا ہوتا ہے، چائے پانی دے دی جاتی ہے، وہاں کا جو خادم ہوتا ہے وہ حاضری لگا دیتا ہے کہ نہیں ایسا ماحول؟ وہ گھر بیٹھا ہے، اس کی حاضری لگی ہوئی ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے، لیکن وہ صاحب گھر پر بیٹھے ہیں، کام پر گئے ہی نہیں، وہ اس دن کی، پورے دن کی جو مزدوری ہے، دہاڑی ہے، وہ اس پر حرام ہے، کیونکہ اجیر تو وہ 6 گھنٹوں کا ہے،
مہینے بھر کا ہے مگر اس مہینے میں وہ 2-3 مرتبہ ایسی حرکت کر چکا ہے، یا تاخیر میں مداخلت کرتا ہے، 6 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر پر آ گیا ہے، مگر ڈیوٹی کی وقت رخصت وہ پورے ہی لگا رہا ہے، پورا لکھ رہا ہے، سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، وہ اس کے کام آ جاتا ہے، وہ اس کے کام آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ حلال تو ذریعہ اس کا حلال ہے، مگر اپنے اس حلال روزی میں وہ آدھے 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ چاہے وہ 1 منٹ کیوں نہ ہو، اگر 1 منٹ کی بھی خیانت کر رہا ہے، وہ اس کا 1 منٹ پر جو ملنے والی اجرت ہے، اجیر ہے، وہ مزدوری ہے یا وہ وظیفہ ہے یا وہ سیلری ہے، فرمایا اس پر حرام ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم کام کاج کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ہمارے وقت کا حساب و کتاب لگا کر سیلری اور وظیفہ بنایا جاتا ہے، اگر ہم اسی میں خیانت کر جائیں اور اس کی اطلاع ہمارے اونر کو نہ ہو، ہمارے باس کو نہ ہو، ہمارے ٹھیکیدار کو نہ ہو، اور وہ یوں ہی سمجھ رہا ہو کہ اس نے 6 گھنٹے اپنے پورے کیے ہیں، عزیزان گرامی پھر یہ خیانت ہے، یہ باطل مال ہے، یہ مال باطل ہے، وہ باطل طریقے سے اس مال کو کھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہ نور کے چھینٹے اس کے قلب پر گرتے ہیں، نورانیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ نورانیت اس کے پورے اعضاء پر پھیل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا قبول ہونے والی لگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفت صدق مقال پیدا کرو، یعنی کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، رب تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ عقل حلال جب انسان کھاتا ہے، جس طریقے سے پانی کا ایک ایک ٹپکا ایک مقام پر گرتا رہے، وہاں کھڈا ہو جاتا ہے، گہرائیاں پڑ جاتی ہے، نشان بن جاتا ہے، اگر روز اس پر نور کا چھینٹا اس کے دل پر پڑتا رہے، نور کی ضرب اس کے سینے پر اس کے دل پر پڑتی رہے، پھر وہ دل سے خون اس کی شریانوں میں جاتا ہے، دیگر نسوں میں ہوتا ہوا اس کے ذہن و دماغ پر جاتا ہے، اس کے جسم کی توانائی اس سے وہ حاصل کرتا ہے، پھر اس نورانیت کے اثرات اس کے جسم پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ با اثر شخص ہو جاتا ہے۔ نہ تو آج ہماری دعاؤں میں اثر ہے، نہ ہی آج ہمارے وظیفوں میں اثر ہے، نہ ہی آج ہمارے دم میں اثر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کی یہی وجہ ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور جسے ہم حلال سمجھ کر رزق کما رہے ہیں اس میں بھی خیانت سے اگر کام لے رہے ہیں تو اس وقت کی اس مدت کی وہ جو وظیفہ ہے، جو مال ہمیں مل رہا ہے، وہ ہم پر حرام ہے۔ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل حلال اور صدق مقال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔